خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میرا دل نہایت شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ خداوند نے موقع بخشا کہ خدا کے کلام کو آپ سب کے درمیان پیش کر سکوں، اور اسی کے ساتھ میں شکر گزار ہوں 611 ٹیلی ویژن کا، خدا کے خادم پاسٹر عتیق کیسر بھٹی کا، ان کی اس ساری محبت کا انہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں آپ سبوں کے درمیان آ کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ میں ان کی ساری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، اور میری دعا ہے کہ خدا 611 ٹیلی ویژن کو اور بڑھائے اور دنیا کی حدود تک اس کو لے کر جائے، اور یہ یوں ہی یسوع مسیح کی گواہی دیتا چلا جائے۔ آئیے خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیں۔ پطرس رسول کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا خط، پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت، ایک ہی آیت پڑھیں گے۔ بائبل میں یوں لکھا ہے، اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند کی برکت ہم سب پر ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو، سب مل کر کہیں گے آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہم نے پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھی ہے۔ آج ہمارا عنوان ہے خدا کے کلام میں سے، آج کا میرا عنوان ہے، وہ ہے بلاہٹ۔ ٹوڈے از مائی ٹاپک از کالنگ۔ بائبل یہ کہہ رہی ہے، اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، یعنی خدا کا جو ہم پر فضل ہوا ہے، وہ فضل ایسا ہے کہ وہ ہر طرح سے میرے عزیزو ایک چشمہ بن کر جاری ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو اس روئے زمین پر میرے اور آپ کے لیے آیا، بائبل یہ کہتی ہے اس کے آنے کے بارے میں کہ وہ اپنوں کے پاس آیا، لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، پر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ میرے اور آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح آیا جب میں اور آپ اس فضل کے چشمہ کو، اس حقیقی نجات دہندے کو، اس خداوند یسوع مسیح کو، جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے وہ آدمیوں میں مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا، یسایہ اس کی پیشن گوئی کر رہا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے آیا، پاک ہستی ہوتے ہوئے گناہ گاروں میں اسے گنا گیا۔ گناہ گار، وہ ہماری خاطر گناہ کا جامہ پہنتا ہے، ہماری خاطر گناہ کا پیالہ پیتا ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہم پر فضل ہوا ہے۔ بائبل کہتی ہے فضل کا چشمہ۔ میں جو آپ کو اس چینل کے وسیلہ سے بات سکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم پر فضل کا چشمہ جاری ہے، اور چشمہ سے مراد ہے جس سے سدا پانی بہتا چلا جائے، جس چیز کا وہ چشمہ ہے وہ کبھی سٹاپ نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ خداوند یسوع مسیح کے اس فضل میں آ کر اگر ان سے کوئی جانے یا انجانے میں غلطی یا خطا یا گناہ یا بدکاری ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر فضل کا جو چشمہ ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں۔ رومیو 6:6 میں لکھا ہوا ہے، بائبل مقدس کہتی ہے، رومیو اس کے 6 باب کی پہلی آیت سے، پس
جو ہم پر فضل ہوا کیا وہ اس لیے ہوا کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں؟ آگے بائبل کہتی ہے ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی خدا سے جدا نہ ہو، آپ کبھی اپنے خدا سے اس کی طرف سے پیچھے نہ ہٹیں بلکہ آگے بڑھیں۔ پلوس جس کو خدا نے بلایا ہم اس کی بلاہٹ کو بھی دیکھیں گے۔ آج میرے عزیزو خدا مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کریں گے تو میں اور آپ حقیقی بادشاہی کے وارث بن جائیں گے۔ فضل کا چشمہ جاری ہے، اور بائبل یہ کہتی ہے جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، ابدی جلال یعنی شکائنہ کے لیے، ایٹرنل گلوری، خدا نے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اور جلال کے حوالہ میں بائبل کہتی ہے پرانے عہد نامے میں موسیٰ کو ایک جلال ملا، اس کے چہرہ سے جو منقص ہوتا تھا جلال وہ مٹنے والا، لیکن ہمیں یسوع مسیح میں کبھی نہ مٹنے والا بلکہ سدا قائم رہنے والا، وہ ایٹرنل ہے، وہ شکائنہ میرے عزیزو ابدی ہے۔ اور میرے اور آپ کی بلاہٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ تو پہلے گناہگار تھا لیکن اب یسوع مسیح میں تو گناہگار نہیں بلکہ اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اس کے بیٹے یسوع مسیح کو جو آسمانی باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے اس کو قبول کرنے سے تو گناہگار نہیں رہا۔ تیری کالنگ راست بازی ہے، تیری بلاہٹ راست بازی ہے، اور راست بازی کون سی؟ خدا والی راست بازی۔ ہیلیلویا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں ایک ریفرنس پرانے عہد نامہ میں سے۔ جب خدا ہمیں بلا لیتا ہے تو ہمیں پرانی چیزوں کو جن کے وسیلہ سے ہم چل رہے ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے خدا کے کلام میں سے تیری کالنگ، تیری بلاہٹ کیا ہے؟ بائبل یہ کہہ رہی ہے، پہلا سلاطین اس کا 19واں باب اور اس کی خدا کے کلام میں سے 19ویں آیت۔ سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور صافت کا بیٹا الیشا اسے ملا جو باڑہ جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا، اور وہ خود 12ویں کے ساتھ تھا اور ایلیا کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ ایلیا اس کے برابر سے گزرا ہے اور اس پر اپنی چادر ڈال دی ہے۔ الیشا اپنے 12 جوڑی بیل کو لے کر کھیت میں چل رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ عزیزو الیشا کی زندگی پر غور کریں گے ہم۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک پر آگے بڑھیں، بلاہٹ کے یا بلائے جانے کے وسیلہ سے ہم کیا ہیں، ہماری بلاہٹ کیا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں خدا کی حضوری میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، جائیے گا کہیں نہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ ویلکم بیک میرے عزیزو۔ آپ سب 611 ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ ہم بلاہٹ کے حوالہ سے سیکھ رہے تھے۔ الیشا جب کھیت میں خدمت کر رہا ہے اپنی، یعنی جو اس کا کام ہے اس کو وہ سر انجام دے رہا ہے، تو ایلیا نبی اس کے پاس سے گزر ہے۔ پہلا سلاطین اس کا 19واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ جب وہ گزر رہا ہے اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ سو پھر آگے کیا کرتا ہے الیشا؟ سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا، اب یعنی جو اس کی پہلے ذمہ داری ہے، پہلے کام ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے، ٹرن لے لیا ہے۔
جب ہماری بلاہٹ ہو، ہم بلائے جائیں، ہمیں ٹن لینے کی ضرورت ہے. ہمیں یاد رکھو خداوند کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے. بنی اسرائیل قوم کو خدا کہتا کہ میری طرف رجوع لاؤ، اور پرانے عہد ناموں میں خدا بار بار کہتا کہ میری طرف رجوع لاؤ، اور جو کوئی خدا کی طرف رجوع لے کر آتا ہے خدا اس پر اپنا رحم ظاہر کرتا ہے. اور بائبل یہ کہتی ہے، وہ دوڑا اور کہنے لگا مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے، پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا. اس نے اس سے کہا لوٹ جا، میں نے تجھ سے کیا کیا ہے؟ تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا، اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا، اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا اور لوگوں کو دیا، اور انہوں نے کھایا. تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا. اب یہاں پر دیکھیے، الیشا اپنی بلاہٹ کو جان گیا ہے کہ مجھے ایلیا نبی نے بلایا ہے، اور ایلیا نبی اس بات کو جانتا ہے کہ بلانے والا تو آسمانی باپ یعنی یہوہ خدا میرا اور آپ کا پتا ہے. ایلیا اسے اپنی پرسنل زندگی کے لیے نہیں بلا رہا، بلکہ ایلیا اسے وہی کام جو خدا کا کام ایلیا کر رہا ہے، وہ الیشا کو بھی وہی خدمت کے لیے بلا رہا ہے. یہاں پر میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا، بہت سارے لیڈرز جب آگے ڈسائپلز کو تیار کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈسائپلز یہ سوچتے ہیں، تھنکنگ رکھتے ہیں کہ شاید پاسٹر صاحب، لیڈر صاحب مجھے اس لیے بلا رہے ہیں یا اس لیے مجھے خدمت گزاری کا کام دے رہے ہیں تاکہ میرا کام کریں. نو، آپ کسی انسان کے کام کے لیے نہیں بلکہ خدا کے کام کے لیے، آسمان کی بادشاہی کے لیے، آپ خداوند یسوع مسیح کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے خدمت میں بلائے جاتے ہیں. اگر کوئی آپ سے کہے تو کہیں نہیں. اس بات پر غور کیجئے، ہماری بلاہٹ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست بازی ہے. اور یہاں پر اس نے کیا کیا ہے، ذرا اس بات کو دیکھیے. اس نے 12 جوڑی کو ذبح کیا ہے، اور جو کوئی سامان ہے، یعنی کون سا سامان؟ جس سے وہ ہل چلا رہا تھا، اس سارے سامان کو آگ میں جلا دیا ہے. یعنی پرانی کشتیاں جلانی پڑیں گی اگر کچھ آگے کرنا ہے، پرانی انسانیت اتارنی پڑے گی، پرانی انسانیت کو مصلوب کرنا پڑے گا. خداوند یسوع مسیح نے پرانی انسانیت کو صلیب پر میرے عزیزو بلیدان کر دیا. وہ جو نجات کا منبع ہے، اس نے مر کر تیسرے دن زندہ ہو کر میرے اور آپ کے لیے آسمان کی بادشاہت کے دروازے کھولے ہیں. ہمارا بلاوا آسمانی ہے. اور الیشا نے جب یہ کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ایلیا ایک زبردست نبی ہے، اور ایلیا کے ساتھ یاد رکھو ایک اور شاگرد تھا، اور اس کا نام تھا اکیب، جو ایلیا کے کہنے پر پہاڑوں پر 7 بار جاتا تھا، جو ایلیا کے کہنے پر جو ایلیا کہتا وہ کرتا تھا. لیکن ایلیا کا مسا اکیب کو نہیں ملا، بلکہ ایلیا کا دگنا مسا جو خدا کی طرف سے اس کی اسپرٹ پر تھا، اس کی روح پر تھا، وہ الیشا کو ملا. سبب کیا ہے؟ الیشا نے اپنی پرانی ساری زندگی کو ترک کر کر نئی زندگی کا آغاز کیا ہے. ہمیں خدا نے اسی لیے بلایا ہے تاکہ میں اور آپ نئی زندگی میں جائیں. اور ہمارا بلایا جانا ہے کہ آئیے خدا کے کلام میں سے جلدی سے ہم 2 حوالے کو پڑھیں گے. متی کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 13ویں آیت، خدا کے کلام میں سے. ہمارا بلائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں بائبل میں لکھا ہے، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں. خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں کو بلانے آیا ہے. وہ مجھے اور آپ کو جو گناہ میں میرے عزیزو اس وقت
जो इस रोए जमीन पर जिंदगी को बसर कर रहे हैं, दुनिया से दिल लगाए हुए है, गुनाहों में जकड़ा है, इब्लीस उसका मेरे से बरमला तमाशा बना रहा है। लेकिन याद रखो, तेरी कॉलिंग, तेरी बुलाहट खुदावंद यीशु मसीह है, और उसके वसीला से तू अगर दुनिया में मेरे से इब्लीस के वसीला से तमाशा बनाया जा रहा है, तो अपनी आइडेंटिटी कर, अपने आप को पहचान। मेरी बुलाहट यीशु मसीह है, वो जो मेरे अजीजों खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, और वो बुलाने किनको आया है? गुनाहगारों को। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि मैं गुनाहगारों को। कुछ लोगों को बोलो ना गुनाहों से तौबा कर लो, गुनाहों से बाज आ जाओ, वो कहते हैं कि खुदा दी जदों मर्जी होगी उदों। नो, खुदा की मर्जी तेरे लिए आज है, तेरे लिए यीशु कुर्बान हुआ है, तो उसकी तरफ आ, अपनी कॉलिंग को पहचान। और मैं यहां पर आपको यहां लिखा है कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। आगे खुदा के कलाम में लूका के इंजील में क्या लिखा हुआ है? लूका के इंजील उसका 5वां बाब। मेरे अजीजों, यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है मेरे और आपके लिए। लूका के इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 32वीं आयत। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। बुलाने किस लिए आया हूं? तौबा के लिए बुलाने आया हूं। यानी मेरे और आपकी पुरानी इंसानियत को जो मसलूब की गई, पौलुस रसूल ये कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मुझ में मसीह, क्योंकि मैं सलीब पर मरा, मैं उसके साथ मसलूब हुआ। मैं अपने आप को उसी में नया मखलूक जानता हूं, क्योंकि उसे यीशु मसीह ने बुला लिया। आज खुदावंद यीशु मसीह आपको बुला रहा है। अपनी बुलाहट को समझिए। और मैं मेरे अजीजों यहां पर जरूर कहूंगा, तू पहले तारीकी था, अब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से अब तू नूर है। तू नूर होने के लिए बुलाया गया है। अगर तेरे ऊपर तारीकियां राज कर रही हैं, तेरे ऊपर तारीकियों का कब्जा है, तेरी कॉलिंग तारीकी नहीं बल्कि नूर है, तो नूर में जरूर आएगा। अपने आप को पेश कर। अगर तेरे ऊपर गुर्बत है, गरीबी है, तेरी कॉलिंग गरीबी नहीं। तेरे ऊपर लानते हैं, तेरी कॉलिंग लानत नहीं, बल्कि तू बरकत का वारिस होने के लिए बुलाया है। अपनी आइडेंटिटी कर, अपने आप को आइडेंटिफाई कर। वेयर आर आई एम, मैं कहां पर हूं इस वक्त। मुझे यीशु मसीह ने बरकत के लिए बुलाया है, मुझे यीशु मसीह ने रास्तबाजी के लिए बुलाया है, मुझे यीशु मसीह ने आसमान की बादशाहत के लिए बुलाया है। बाइबल ये कहती है कि नूर दुनिया में आया और मेरे और आप के लिए नूर आया, नूर बन के चमका। मैं और आप यीशु मसीह में शरीक होकर नूर बन गए हैं। मैं और आप इस आलम से होकर खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आलमे बाला के हैं। हमारी कॉलिंग आलमे बाला है। हमारी कॉलिंग मेरे अजीजों याद रखो फतेहमंदी है। हमारी कॉलिंग बीमारियां नहीं, बल्कि हमारी कॉलिंग, अगर बीमारियों से लड़ भी रहे हो, अगर बीमारियां आप पर हुकूमत भी करें, आपकी कॉलिंग बीमारी नहीं बल्कि आपकी बुलाहट क्या है? खुदावंद यीशु मसीह, जिसमें शिफा है, जिसमें जिंदगी है। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। वो आदमियों के दरमियान आया है, नूर बनकर आया है। तारीकी से छुड़ाए गए हो। तू पहले जमीनी था लेकिन अब तू आसमानी है। तू पहले तारीकी था लेकिन अब तू नूरी है। तू पहले मेरे अजीजों अपनी बुलाहट को देखो, गुनाहगार था लेकिन अब तू रास्तबाज है। कौन सी? खुदा वाली रास्तबाजी। तो पहले अगर साउल था लेकिन अब तू खुदावंद यीशु मसीह में पलूस रास्तबाज। हालेलुया। ये साउल और पलूस जो मैंने नाम लिया यानी पुराना इंसान, लेकिन अब तू नया इंसान है। हालेलुया। तेरी कॉलिंग खुदावंद यीशु मसीह में है। उस पर ईमान ला, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर। और मैं जरूर कहूंगा उन लोगों को, उन खादमों से
जो अपनी मिनिस्ट्री को रन कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, लग रहा है कि मिनिस्ट्री स्टॉप हो जाएगी। नो, आप स्टॉप होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप खुदा की खिदमत के लिए बुलाए गए हो। आपकी बुलाहट मिनिस्ट्री को अपलिफ्ट करना है, खुदा ने बुलाया है, खुदा बढ़ाएगा, खुदा आपको बरकत देगा। और मैं यहां पर उनसे भी कहूंगा जो अच्छी एजुकेशन में आगे नहीं जा रहे, किसी ना किसी मेरे अजीजों मसले मसाइलों में सफर कर रहे हैं। नो, तेरे मसले मसाइल सफरिंग ये कॉलिंग नहीं, बल्कि तेरी कॉलिंग कामयाबी यीशु मसीह में। तू आगे बढ़ता चला जाएगा। उस पर ईमान ला, उससे अपना निजात दहिंदा कबूल कर। अगर नहीं किया तो कबूल कर, अगर किया है तो इस बात को याद रख, तेरी बुलाहट खुदावंद यीशु मसीह में आसमानी है। तू हकीकी नूर में है, तू हमेशा की जिंदगी का वारिस है। तू मेरे अजीजों आलम बाला के लिए बुलाया गया है, जहां पर खुदा है और उसका तक तो उसकी जात में शरीक किया गया है। तो गुनाह से निकलकर रास्तबाजी में हो गया है। आमीन। सो अपनी कॉलिंग को जरूर याद रखिएगा। आइए हम दुआ करते हैं, अपने सरों को झुकाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। जितने लोग मुझे 611 टेलीविजन पर देख रहे हैं, आप जरूर अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं। इस ईमान से, अगर बीमारी है, अगर गुनाह है तेरे ऊपर, अगर तेरे ऊपर मेरे अजीजों कोई भी लानत इस वक्त है, अबलीस है, याद रख तू तारीकी के लिए नहीं बल्कि नूर के लिए बुलाया गया है। आइए, मेरे दिल में आपके लिए दुआ है। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरे आसमानी बुलावे के लिए, बुलाहट के लिए, कॉलिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। और मैं अपने इन बहन भाइयों के लिए जो खुदावंद मुझे 611 टेलीविजन के थ्रू देख रहे हैं, जिन्होंने सुना है कि हमारी कॉलिंग आसमानी है, हम जमीनी नहीं, हमारी कॉलिंग पाकीज़गी है, रास्तबाजी है। यीशु नाम में इनकी जिंदगियों में काम करे। अगर कोई चैलेंजेस है, मैं यीशु नाम से हुक्म देता हूं, सारे चैलेंजेस यीशु नाम से इनकी जिंदगियों से चले जाएं। वापसमानी कामयाबी आए, फतेहमंदी आए, और तेरे बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पर्सनल नजात दहिंदा कबूल करके जिंदगी को बसर करें और तेरा जलाल जाहिर हो। जिन्होंने नहीं किया अभी तक यीशु मसीह को कबूल, वो कबूल करें। और जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु तुझे अपना नजात दहिंदा कबूल किया है, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि इन्हें पाक रूह का बपतिस्मा हो, रूह कुदस इन्हें मिले, रूह कुदस इन्हें सिखाए, रूह कुदस इन्हें पढ़ाए, और खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो। 611 टेलीविजन पर बरकत चाहता हूं, तमाम टीम पर, तेरे खादम पास्टर अतीक कैसे बट्टी पर तेरी बरकत और सलामती चाहता हूं। सबों को ब्लेस कर और अपना जलाल जाहिर कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस 611 टेलीविजन।